کیا اگر کسی شخص کے بارے میں آپ اس کا ہاتھ دیکھتے ہیں اور ہاتھ دیکھتے ہی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں اس کی لائف میں چینج ہونے والی ہیں، کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹیو، تو کیا یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ بیمار ہونے لگے ہیں، آپ کو فلاں بیماری لگنے لگی ہے، یا آپ جلدی مر جائیں گے، یا آپ ایک دم سے امیر ہو جائیں گے؟ تو یہ کس حد تک آپ بتایا جا سکتا ہے مقدر شناسی؟ نیو لاز آف کیمسٹری بائی صادق ملک پامیس بنائے ہیں. آج سے 300 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جناب کیرو نے، جن کا میں فالوور ہوں. جی. اس سے کروڑوں سال پہلے جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا، اس پر جناب کیرو نے کتاب لکھی. جی. 300 سال تک انہی لکیروں کو فالو کیا گیا، اور پھر مجھے جب بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو میں نے اس پر کام کیا، اور 35-40 سال کام کرنے کے بعد نیو لاز بنائے، اور اس میں ساری کی ساری ہاتھ پر پائی جانے والی علامات پر کام کیا. علامات اور پھر ہاتھوں کی ساخت اور پھر انسان کے اندر پائی جانے والی 5 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو انرجیز پر کام کیا. ہاتھ دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تشخیص کی جاتی ہے کہ ہاتھ لوئر مڈل کلاس کا ہے، مڈل کلاس کا ہے، اپر مڈل کلاس کا ہے، آفیسر کلاس کا، ایڈمنسٹریشن کلاس کا، وی آئی پی یا سٹار لائف. اب جس کیٹیگری کا ہاتھ ہوگا اس کی خواہشات بھی اسی طرح کی ہوں گی. اب خواہشات کی جب بات کرتے ہیں تو یہ طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش سے متعلق ہیں. بہت سارے لوگ جب وی آئی پی ہینڈ لے کر پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جیب میں 10 روپے نہیں ہوتے، لیکن انہیں دنیا بھر کی وی آئی پی فیسلٹی حاصل ہوتی ہیں، اور قدرت ایسے اسباب پیدا کیے رکھتی ہے. مقدر کی لکیر ان کے سیٹرن پہ نہیں جاتی، دوسری انگلی کے نیچے. اگر یہ مقدر کی لکیر جن کے ہاں دوسری انگلی کے نیچے چلی جائے تو وہ اپر مڈل کلاس سے بھی متعلق ہاتھ رکھتا ہو تو وہ اپر مڈل کلاس کی جتنی بھی کمیونٹی ہے اس میں سب سے زیادہ روپیہ پیسہ کمانے والا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ لوئر مڈل کلاس کی بات کریں تو لوئر مڈل کلاس میں آگے چل کر جو اس پر نشانات اور مختلف قسم کی علامات کے بعد راجہ یوگ پر کام کیا گیا تو اس جھگی نشین کے ہاتھ پر راجہ یوگ کی علامت پائی جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جھگی نشین بوسکی کے کپڑے پہنتا ہے، بڑی بڑی اچھی چھوٹی موٹی گاڑی میں رہتا ہے، یامہا لی ہوتی ہے، اوپر وہ لیدر کا اس نے چڑھایا ہوتا ہے کپڑا، اور اپنے سارے خاندان والوں سے کہہ رہا ہوتا ہے آج میں ڈپٹی نو ملن چلے ہیں تے 26 غازیوں نے پگ بنی ہوتی ہے. تو وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے. تو اس میں کسی بھی ہاتھ پر اگر کوئی راجہ یوگ پایا جاتا ہے تو اگر پولیس میں ہے تو آئی جی بنے گا، اگر وہ ڈی ایم جی گروپ میں ہے تو چیف سیکرٹری بنے گا. اسی طرح سے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو گروپ آف انڈسٹریز، گروپ آف کمپنیز اور گروپ آف ٹریڈرز کا چیئرمین بنے گا. جتنے بھی سی ای او ہیں ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیگیٹو اور پازیٹیو کو جاننے کے لیے ہم جو 5 انرجیز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. 5 کا تعلق تربیت سے ہے. مکمل طور پر تربیت ہو جائے تو انسان کے اندر جو 2 نیگیٹو انرجی ہیں ہاتھوں کے جب پرنٹ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دباؤ کا شکار ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بنیادی طور پر اپنے مذہب، لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں، اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور اپنی طرز و بود و باش اور رہائش اور اسباب آسائش کے حوالے سے ایمان افروز طبیعت کا مالک ہے. اگر وہ نہ پائی جائیں تو پھر یہ دونوں ابھار بہت زیادہ طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک عام جرائم پیشہ سے لے کر دنیا کے انڈر ورلڈ کے ڈان اور بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے. اور ہاتھ دیکھنے کے بعد انتہائی غیر معمولی طریقے سے ٹھک کر کے پڑھ لیا جاتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بہت زیادہ مشکل کا سامنا نہیں ہوتا. ملک صاحب آخر میں پاکستانیوں کو بتا دیں کہ 2025 میں کیا مہنگائی کم ہوگی، ملک ترقی کی طرف جائے گا، کیا اس پہ آپ 2024 میں بتایا تھا کہ 2018 سے 2025 تک مہنگائی کا گراف یوں کر کے رہے گا. مڈل کلاس ختم ہو جائے گی، 80% مڈل کلاس ختم ہو گئی.
2025 کا میرا بیانیہ ہے کہ اب مزید 10% مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے، مہنگائی کا گراف کم نہیں ہوگا، خاندانی نظام ختم ہوا، جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹنے جا رہے ہیں، ہر شخص اپنی کمائے گا اور کھائے گا، لوگوں کے وسائل میں اضافہ ہوگا، مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔